جی فرینڈس، تو یارم کالن اشکلر یعنی انکنڈیشنل لو کا سیکنڈ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں جب وہ سب لوگ اذان کے قاتل کی شکل دیکھنے والے ہوتے ہیں، تب بھی وہاں پر پلمبر سے پائپ کٹ جاتا ہے اور ہر جگہ پانی پانی ہونے لگتا ہے۔ سب لوگ اپنے ضروری ڈاکومنٹس اٹھا کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں، لیکن قادر وہاں سے نہیں ہلتا، اور اس کیسٹ میں جو وہ قاتل کی شکل دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ دوستو اوزان کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ قادر بالماز ہی ہے۔ یہ دیکھ کر اوزان یعنی جو اب قادر ہے بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتا ہے۔ تبھی وہ کیسٹ نکالتا ہے اور واش روم میں چلے جاتا ہے۔ وہاں جا کر بہت زیادہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے، وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ تبھی وہاں پر باہر ایلف آ جاتی ہے اور واش روم کا دروازہ کھٹکھٹانے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں اندر آ جاؤں، جس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں آ جاؤ۔ وہ اس کے اندر آنے سے پہلے بڑی ہوشیاری سے اس کیسٹ کو توڑ پھوڑ دیتا ہے اور گیلا کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ اندر آتی ہے تو قادر اسی کیسٹ کو واش روم کے ڈرائر میں سکھا رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ برباد ہو گئی ہے، جس پر ایلف بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ قادر اسے کہتے ہیں کہ ہم اسے ٹھیک کروا لیں گے۔ پھر وہ دونوں باہر آتے ہیں۔ سب اسٹاف ممبرز چیف کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ سارے ڈاکیومنٹس تباہ ہو گئے ہیں۔ پھر چیف قادر سے پوچھتا ہے کہ اس کیسٹ کا کیا بنا، جس پر وہ کہتا ہے کہ وہ بھی ڈسٹروائے ہو گئی ہے۔ چیف قادر سے کیسٹ مانگتا ہے، مگر قادر کہتا ہے کہ میں اسے ٹھیک کروا لوں گا، یہ میرا مسئلہ ہے، میں اسے ہینڈل کر لوں گا، جس پر چیف کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو مرضی کرو۔ پھر ایلف قادر سے کہتی ہے کہ پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دو، جس پر قادر کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے کوئی ضروری کام ہے، اس لیے تم خود چلے جاؤ۔ لیکن پھر چیف کہتا ہے کہ اسے چھوڑ کر آؤ۔ اصل میں قادر بہت پریشان ہوتا ہے یہ دیکھنے کے بعد کہ اس کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہے، یعنی اب اوزان کی سول قادر بالمز کے اندر ہے، اس لیے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ پھر وہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں، تبھی ایلف قادر کو یاد دلاتی ہے کہ اپنے ٹیکنیکل سٹاف کو یہ کیسے ٹھیک کرنے کے لیے دے دو۔ قادر ایلف کو دکھانے کے لیے اندر تو چلا جاتا ہے، مگر اندر وہ ایسے ہی کوئی بات کر کے واپس آ جاتا ہے، وہ کیسٹ نہیں دیتا اور باہر ایلف کو آ کر کہتا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیسٹ کو ٹھیک ہونے میں کچھ مہینے لگیں گے کیونکہ اسے امریکہ بھیجنا ہوگا۔ ایلف یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے کہ اتنی دیر۔ پھر قادر ایلف کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے، وہ لوگ گاڑی میں ہوتے ہیں۔ ایلف قادر کو کہتی ہے کہ ہم کلپریٹ کا چہرہ دیکھنے ہی والے تھے اور اسے اچھا ہوتا ہے کہ میں وہ ریکارڈنگ ٹھیک کرنے کے لیے اپنے کسی جانے والے کو دے دیتی، وہ کم از کم 1-2 دن میں ٹھیک کر دیتا۔ جس پر قادر اسے کہتا ہے کہ اتنی کیا جلدی ہے، ہم اسے سورٹ آؤٹ کر لیں گے۔ جس پر ایلف کہتی ہے کہ تم کس کی سائڈ پہ ہو، جس پر قادر کہتا ہے کہ تمہیں اتنی جلدی کیا ہے۔ ایلف فرسٹریٹ ہو کر کہتی ہے کہ میں اس انسان کے قاتل کا پتہ لگانا چاہتی ہوں جس سے میں بے تحاشا پیار کرتی تھی۔ یہ سن کر قادر تھوڑا ایموشنل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا وہ بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتا تھا؟ اور ایلف اس چیز کا جواب نہیں دیتی اور اسے کہتی ہے کہ مجھے یہیں اتار دو، میں تھوڑی واک کرنا چاہتی ہوں۔ جس پر قادر اسے اتار کر چلے جاتا ہے۔ اصل میں قادر یعنی اوزان کو پولیس اسٹیشن سے یہ بات پتہ چلی تھی کہ اوزان کے قاتل کو ڈھونڈنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے ہمارے پاس۔ ہمیں کسی سے پتہ لگا ہے کہ جس گاڑی نے اوزان کو ہٹ کیا تھا وہ قادر کے ہی ایریے میں ہے۔ اور پھر قادر کو یاد آتا ہے کہ اس کے نیبر نے کہا تھا کہ اس نے ایک غلط جگہ پر گاڑی پارک کر دی ہے، لیکن اس نے اس پر غور نہیں کیا تھا۔ ایلف کو چھوڑ کر سیدھا وہیں جاتا ہے، یعنی اپنے گھر، اور گھر کے باہر کھڑی گاڑی کو چیک کرتا ہے۔ جب کپڑا اتار کر تو وہ وہی گاڑی ہوتی ہے جس سے کہ اوزان کو ہٹ کیا گیا تھا۔ دوستو قادر یعنی اوزان بہت بری طرح پھنس چکا ہے، کیونکہ اس کی سول یعنی اوزان کی سول اسی شخص کی باڈی کے اندر ہے جس نے کہ اسے قتل کیا ہے۔ تو اب اسے خود کو یعنی قادر کو بچانا ہوگا۔ پھر وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھتا ہے اور گاڑی کو ٹھکانے لگانے کے لیے چل پڑتا ہے، لیکن تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس وہ گاڑی دیکھ لیتی ہے اور پولیس کی فورس اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے پولیس صرف اس کی گاڑی دیکھ پاتی ہے، قادر کو نہیں۔ وہ کسی طرح پولیس کو چکمہ دے کر گاڑی کو ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ وہ ایک آدمی کے پاس جاتا ہے اور اپنی گاڑی دے دیتا ہے۔ اصل میں وہ گاڑیوں کا کارخانہ ہوتا ہے جہاں پر ایک گاڑی کو توڑ کر اس کو نئے طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ وہ آدمی قادر کو جانتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے میرے پیسے دینے تھے، جس پر قادر کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بھی پیسے دینے تھے۔ وہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس کا دماغ کتنا خراب ہے۔ قادر کو غصہ آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں پیسے دے دوں گا، میں تم سب کے پیسے چکا دوں گا۔ وہ بہت غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جو پرانا قادر ہے وہ مر چکا ہے، اب جو نیا قادر ہے وہ ہر کسی کا قرضہ اتار دے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ایلف اپنے بوس کو کہتی ہے کہ میں اسی کیس پر کام کرنا چاہتی ہوں جس پر کہ اوزان کام کر رہا تھا۔ جس پر اس کا بوس کہتا ہے کہ اگر میں اس چیز سے منع کر دوں تو؟ ایلف کہتی ہے کہ اگر آپ مجھے منع کر دیں گے تو آپ اسی کیس کے بارے میں کسی اور نیوز پیپر پر پڑھیں گے۔ ایلف کا بوس چپ ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلے جاتی ہے۔ اس کے بعد ایلف سیدھا اسی پروفیسر کے گھر جاتی ہے جس کا اگلے ہی دن کسی نے مرڈر کر دیا تھا۔
جس سے کہ اوزان ملنا چاہ رہا تھا۔ وہ چوری چھپ کے اس کے گھر جاتی ہے اور چھان بین شروع کر دیتی ہے۔ تو دوستوں ہم یہاں پر محسوس کر سکتے ہیں کہ ایلف کا کوئی پیچھا کر رہا ہے، یعنی اسے کوئی اسپائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پروفیسر کے گھر جاتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ ایلف کو پروفیسر کے گھر کچھ خاص نہیں ملتا، لیکن پروفیسر کی ایک ڈائری مل جاتی ہے اور وہ اسے لے کر واپس آ جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم قادر کو دیکھتے ہیں جو کہ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے غصہ آ رہا ہوتا ہے اپنی ہی شکل پر، اس لیے وہ غصے میں آ کر شیشہ توڑ دیتا ہے۔ پھر وہ ایک پیپر پر لکھتا ہے کہ قادر کن کن لوگوں سے منسلک ہے اور کتنے لوگوں کا حساب چکتا کرنا ہے، یعنی قرض ادا کرنا ہے، کیونکہ اب تو یہ سب بیچارے اوزان کو ہی کرنا ہوگا۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈور بیل بجتی ہے۔ جب وہ اندر سے ہی باہر دیکھتا ہے تو اسے آبرو دکھائی دیتی ہے جو کہ رو رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کی ٹیم میٹ ہوتی ہے، یعنی وہ بھی ایک پولیس آفیسر ہی ہوتی ہے جس کے ساتھ قادر نے کچھ وقت گزارا تھا۔ قادر ایبرو کو اندر بلاتا ہے جو بہت رونے لگتی ہے اور قادر کو کہتی ہے کہ میں وقت بھول نہیں پا رہی ہوں جو ہم نے ساتھ گزارا تھا۔ اب قادر جو کہ اوزان ہے، اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے سمجھاتا ہے کہ تمہاری اگلے مہینے شادی ہونے والی، تم اس وقت کو بھول جاؤ، جس پر وہ اور زیادہ رونے لگتی ہے اور قادر سے کہتی ہے کہ میرے لیے وہ سب بھولنا آسان نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ قادر اسے سمجھانے کی کوشش کرتی، تبھی دوبارہ ڈور بیل بجتی ہے اور قادر دیکھتا ہے کہ وہاں ایجی ہوتی ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور ایبرو کو چھپا دیتا ہے۔ ایجی اسے کہتی ہے کہ تم مجھ سے ڈر کیوں رہے ہو، کہیں کوئی لڑکی تو نہیں ہے، میں تمہیں مار دوں گی اگر ایسا کچھ ہوا تو۔ تبھی پھر سے ڈور بیل بجتی ہے اور اس بار قادر کی بیوی ہوتی ہے، یعنی ایکس وائف۔ سعادت بہت چلا رہی ہوتی ہے، وہ اسے اپنی ایلیمنی مانگنے آتی ہے۔ اب دوستوں اوزان بیچارے کو یہ سب کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے، حالانکہ وہ ان تینوں عورتوں میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ بہت مشکل سے ان سب سے جان چھڑواتا ہے۔ تبھی ایجو اسے کہتی ہے کہ اس کی گاڑی میں اس کا ایک بیگ تھا جو کہ بیئر کا بیگ ہے، اور بیئر دوستوں وہی ہے جس سے قادر نے قرض لیا ہوا ہے، اور وہ بہت ہی خطرناک ڈان ہے۔ تو قادر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے تو اپنی گاڑی چھوڑ دی تھی، اس لیے وہ دوبارہ وہیں پر بھاگتا ہے، مطلب گاڑیوں کے کارخانے میں جاتا ہے۔ اس کی گاڑی کچرا بنی ہوتی ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، گاڑی کو توڑتا ہے، گاڑی کو پھوڑتا ہے اور اپنا بیگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ بیگ اس آدمی نے پہلے ہی نکال لیا تھا جس کو اس نے گاڑی دی تھی۔ پھر وہ آدمی قادر کو وہ بیگ دے دیتا ہے۔ پھر سین چینج ہوتا ہے، ہم ایلف کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے آفس جاتی ہے اور اپنے باس کو وہی ڈائری دکھاتی ہے جو کہ اس نے پروفیسر کے گھر سے چرائی تھی۔ اس کا باس اسے کہتا ہے کہ تم نے انلیگل کام کیا ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے کرنا پڑا۔ وہیں قادر پر بیئر کے گنڈے حملہ کر دیتے ہیں اور اسے دھمکاتے ہیں کہ ہمیں پیسے جلد سے جلد دے دو، اسے بہت بری طرح ٹارچر کرتے ہیں۔ وہ بہت ڈر جاتا ہے، فرسٹریٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے، ایک جگہ ٹریفک جیم کی وجہ سے وہ رکتا ہے اور وہاں پر ایک مانگنے والا آتا ہے۔ پہلے تو قادر اسے بھگا دیتا ہے، لیکن پھر اس کے دماغ میں ایک بات آتی ہے، یعنی ایک پلان آتا ہے۔ وہ اسے روک لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم 200 لیرہ کمانا چاہتے ہو، جس پر وہ حیران ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم مذاق کر رہے ہو، جس پر قادر کہتا ہے کہ نہیں، چلو گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اسے گاڑی میں بٹھا لیتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ پھر سین چینج ہوتا ہے، پولیس اسٹیشن دکھایا جاتا ہے جہاں پر قادر آلریڈی موجود ہوتا ہے اور ایک پولیس والا اسی مانگنے والے کو لے کر آتا ہے وٹنس بنا کر، کیونکہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اوزان کے قاتل کو دیکھا ہے، یعنی اس کی شکل دیکھی ہے جس نے اوزان کو ہٹ کیا تھا۔ اور جب اسے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کا نام عصمت ہے۔ یعنی دوستوں یہ سب پٹیاں اسے قادر نہیں پڑھائی ہیں۔ پھر قادر اسے کہتا ہے، یعنی پولیس والے کو کہتا ہے کہ تم اسے وہ ساری فوٹوز دکھاؤ جن کے ریکارڈز پولیس اسٹیشن میں ہیں اور جن کا نام عصمت بھی ہے۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے، اور پھر جب اس عصمت کی فوٹو آتی ہے جس کا قادر نے قرضہ دینا تھا، تو وہ مانگنے والا کہتا ہے کہ ہاں یہی ہے، جس پر وہ لوگ پلان بناتے ہیں اسے گرفتار کرنے کا۔ پہلے تو پولیس والے یقین نہیں کرتے ایک بھنگی کی بات پر، لیکن قادر انہیں سمجھا بجھا کر کہتا ہے کہ ہمیں اسے گرفتار کرنا چاہیے۔ پھر وہ سب نکل پڑتے ہیں۔ قادر اپنی پوری گینگ کے ساتھ عصمت کے پیچھے یعنی بیئر کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ حملہ کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ قادر کو ایک میسیج ریسیو ہوتا ہے جس میں اسے بیئر نے دھمکایا ہوتا ہے یہ کہہ کر کہ اگر تم ایسا کرو گے یعنی ہم پر حملہ کرواؤ گے تو میں تمہاری بیٹی ایدا اسکول سے اٹھوا لوں گا، جس پر وہ ڈر جاتا ہے۔ دوستو اوزان ایک اچھا انسان ہے، بے شک ایدا اس کی بیٹی نہیں ہے، پر وہ پھر بھی اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ وہ ان سب کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اندر جا کر دیکھتا ہوں، فوڈ ڈیلیوری مین بن کر، جس پر وہ لوگ مان جاتے ہیں لیکن حیران بھی ہوتے ہیں کہ اچانک اسے کیا ہو گیا۔ دوستو تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایلف پروفیسر کی ڈائری سے ایک ایڈریس لے کر
کسی کے گھر میں گئی ہے اور وہاں پر بھی کوئی اسے سپائی کر رہا ہے. مطلب اب تو کنفرم ہو گیا کہ کوئی اسے سپائی کر رہا ہے، کیونکہ دوستوں وہ جہاں کہیں بھی جاتی ہے ایک گاڑی اس کا پیچھا کرتی ہے. تو وہ اس گھر میں اس عورت سے ملتی ہے جس کی فیملی آہستہ آہستہ اندھی ہو رہی ہے، اور اس بیماری کا علاج نہ تو کسی ڈاکٹر کے پاس ہے اور نہ ہی وجہ. ایلف اس سے ملتی ہے اور ان کی فیملی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ ہمیں ڈاکٹرز کچھ نہیں بتاتے. وہ عورت اسے بتاتی ہے کہ میرا ہسبینڈ آلت نپسی ہے اور وہ بھی اندھا ہو گیا تھا، یعنی اس کی آنکھیں بھی خراب ہو گئی تھیں. پھر ایلف وہاں سے چلے جاتی ہے اور ہمیں قادر دکھاتے ہیں جو پہلے تو بہت زیادہ غصے میں اور دبنگ سٹائل میں عصمت کے گھر گیا تھا، لیکن جیسے وہ ان سب کو دیکھتا ہے اور ان کی دھمکیاں سنتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں 2 ہفتوں میں تمہارا قرضہ دے دوں گا. اب اسے اندر آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور باہر ایبرو اور اس کا منگیتر اور باقی کی ٹیم اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. دراصل ایبرو اور اس کا منگیتر دونوں پولیس آفیسرز ہی ہیں. پھر جب کافی دیر ہو جاتی ہے اور قادر باہر نہیں آتا تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب ہم حملہ کریں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیئر قادر کو یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایلف نام کی لڑکی اب حزان کے کیس کو ہینڈل کر رہی ہے، اسے کسی طرح روکنا ہوگا ہمیں. اب ہم نہیں جانتے کہ وہ ایسا کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایلف کو کڈنیپ کر کر لے جاتے ہیں. تو دوستوں یہیں پر اس ڈرامے کا یعنی اس ایپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے. اب دوستوں بہت سارے سوالات ہیں، ایک پوری مسٹری ہے کہ وہ لوگ اندھے کیوں ہو رہے ہیں، اور اذان اگر قادر بن گیا تو پھر قادر کہاں ہے، اور اب قادر یعنی اذان ان سب چیزوں سے کیسے اوورکم کرے گا. یہ سب دیکھنا کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. تو نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں. اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ.